اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و حاضرین، میرا یہ پروگرام ریاست مدینہ کی 24 کروڑ عوام کے لیے ہے۔ میں سب سے پہلے یہ بتانا چاہوں گا کہ میں ایک اوورسیز پاکستانی ہوں جو پچھلے 7 سالوں سے پاکستان کے اندر اسٹک ہوں۔ پچھلے 5 سال سے ہماری جوڈیشری کی جو فیلیئرز ہیں ان کی وجہ سے آج یہاں پر آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں اور اپنا ایک بیان یہاں پر ایک ریکارڈ کرا رہا ہوں، جو کہ پاکستان سٹیزن پورٹل انٹرنیشنل میڈیا. I would like to request to the international media if they could translate this message. کہ اس معاشرے کے اندر ہمارے پاس ہو کیا رہا ہے۔ میں 1 ماہ کے لیے یہاں پر آیا تھا، میری بڑی اچھی لائف تھی، میری وائف یورپین نیشنل ہے، میرے بچے یورپین ہیں، میرا ایک بیٹا ایپیلیپسی اور انٹلیکچوئل ڈسیبل ہے۔ کین یو امیجن دیٹ؟ کیا یہ محسوس کوئی کر سکتا ہے کہ جو شخص یہاں پر 1 ماہ کے لیے آیا ہو، اس کو یہاں پر 7 سال ہو گئے ہوں، تو اس کے پیچھے کاز کیا ہے؟ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ 1947 سے لے کے آج تک ہمارے معاشرے میں یا ہمارے معاشرے نے اس بات کی تمیز ہی نہیں کری کہ ہم عدالتوں کا اخلاقی طریقہ کار، قانونی طریقہ کار ہوتا کیا ہے۔ ہمارے یہاں پر عدالتیں کس کو نہیں معلوم؟ ایک سوال میں پوچھتا ہوں، یہ بات کس کو نہیں معلوم کہ عدالتوں کے اندر بیک ڈیٹ کے 1950 کے 1947 کے بھی وہ بنا کے دے دیں گے، ان کے پاس موجود ہیں، جن کی وجہ سے ہوتا کیا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے جو بیٹھا ہوا ہوں، یہ جو 50 روپے والا 3000 روپے میں بیچ رہے ہیں، یہ کس کو نہیں پتا؟ اور یہ کھیل کب سے کھیلا جا رہا ہے؟ 1947 سے لے کے آج تک اس کے اوپر کسی حکومت نے، کسی چیف جسٹس نے کیا اس بات کو ریئلائز کیا کہ جی یہ سارے کے سارے جو عمل ہیں، یہ کسی بھی لحاظ سے مورل ویلیوز کے اعتبار سے اگر ان کو دیکھ لیا جائے یا کسی بھی اعتبار سے دیکھ لیا جائے تو یہ لوگوں کی زندگی تباہ کر رہے ہیں۔ اگر میں اس بات کو دہرانا نہیں چاہتا کہ ایک انگریز کی مجھے کہاوت یاد آ رہی ہے، لیکن وہ بہت زیادہ میں اس سوشل میڈیا کے اوپر میں کہہ نہیں سکتا کہ ہم لوگ وہ قوم بن چکے ہیں کہ ہم $100 کے لیے پتہ نہیں کیا سے کیا بیچتے ہیں اٹھا کے۔ جس شخص نے 50 روپے کا اسٹیمپ پیپر فروخت کیا 3000 روپے کے اندر، اس کے 3000 روپے کی وجہ سے آج میری جان خطرے کے اندر ہے۔ لینڈ مافیا کو ہماری ہی عدالتوں نے ایک قسم کا ہتھیار ہم نے اس کو پہلے فراہم کیا، پھر انہی عدالتوں کے اندر وہ ٹھپے مار کے اس کیس کو ایکسیپٹ کر لیا گیا۔ پھر میرے جیسا بندہ جو ہے وہ 5 سال سے یہی بڑے مؤدبانہ انداز سے یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جی ہم جوڈیشری کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور یہ رسپیکٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن برائے کرم یہ جو بنیادی فیلیئرز ہیں خدا را، ان کو تو چیک آؤٹ کیا جائے۔ کون چیک آؤٹ کرے گا؟ کب تک چلتا رہے گا یہ ایسا نظام؟ کیا ہم لوگ کیا ترقی کی ہے آپ لوگوں نے؟ ایک بحیثیت اگر ایک وہ اوورسیز پاکستانی کے میں آپ سے سوال پوچھوں کہ جب میں یہاں سے گیا تھا یہاں پر 8 فٹ 10 فٹ کے نیچے پانی تھا، آج 550 فٹ کے اوپر پانی چلا گیا ہے۔ آپ کسی کو ایک بالٹی پانی تک فراہم نہیں کر پا رہے ہیں نہانے کے لیے، وہ بھی بھر کے لے کے آنا پڑتا ہے۔ روڈوں کی کیا حالت ہے؟ ندی نالے کھلے یہاں پر موجود ہیں۔ ہیلتھ کیئر کا نظام کیا ہے؟ میری لائف میں 24 لاکھ روپے تقریباً وہاں پر یورپ کے اندر ارن کرتا تھا، جس میں سے 2500 یورو 2000 یورو ہر ہفتے 10 دن کے اندر پاکستان بھیجا کرتا تھا، جو کہ پاکستانی 4 سے 5 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ آپ لوگ کس کا نقصان کر رہے ہیں؟ معذرت کے ساتھ ہم لوگ قدر نہیں کرتے یہاں پر کسی بھی انسان کی۔ سب سے پہلے اس انسان کو عزت نہیں دیتے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر جیسی ہستیاں ہمارے درمیان میں موجود تھی جو دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں۔ کیا فراہم کیا ہم نے؟ عدالتوں کے اندر
جب یہ ساری کی ساری چیزیں ہوں گی، میں آپ کو سب سے بڑا 5 منٹ کیونکہ ہو چکے ہیں، مجھے اگلے 5 منٹ کے اندر یہ تمام چیزیں وائنڈ اپ کرنی ہیں. جب ساری چیزیں ہم خود فراہم کریں گے، کیس بھی ہم دائر کرائیں گے، تو ہم آپ ان باتوں کو ذرا ریئلائز کریں کہ ہمارا تعلق کسی مسلمانیت سے ہے، کسی حسینیت سے ہے، یا ہمارا تعلق کسی یزیدیت سے. اگر اس کو ذرا چیک آؤٹ کر کے دیکھ لیں تو شاید ہندوؤں کا معاشرہ بھی اس معاشرے سے بہتر دکھائی دے رہا ہے. یہاں پر بڑے دل سے، بڑے محبت سے، بڑے خلوص کے ساتھ آیا تھا اپنے وطن کے اندر. کیا آپ نے فراہم کیا؟ ایک شخص آپ کے سامنے یہ دہائیاں دے رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، پاکستان سٹیزن پورٹل کے اوپر، کہ خدا را 108 یا 123 127 کے قریب کوئی اپلیکیشنز میں آلریڈی پاکستان سٹیزن پورٹل پر پرائم منسٹر پورٹل کے اوپر بھیج چکا ہوں، اور براہ راست سے عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ پہ بھیجی ہیں، آڈیٹر جنرل آف پاکستان کے اکاؤنٹ پہ بھیجی ہیں، وہاں سے مارک ہوئی ہیں، چیف سیکرٹری سندھ کو بھی مارک ہوئی ہیں، وہاں سے آئی جی سندھ کو بھی مارک ہوئی ہیں. آپ لوگوں کی صرف اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ مجھے انصاف نہیں چاہیے، میں آپ سے انصاف لینے کے لیے نہیں آیا تھا. میرا خیال ہے آپ لوگوں سے بہتر انصاف کرنے والے وہ عیسائی ہیں جو کہ میرا وطن بھی نہیں تھا، لیکن انہوں نے وطن سے زیادہ مجھے دیا، اور آپ نے جو دیا ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے. میں کس حالت کے اندر آیا تھا اور میری کیا حالت کر دی آپ لوگوں نے. ایک گاڑی تھی وہ بھی چوری ہو گئی، ایف آئی آر 2 ماہ کے بعد کٹتی ہے، پولیس کہتی ہے بعد میں، ان کی رپورٹیں کہتی ہیں کہ جی میں تو پاگل ہو چکا ہوں، میں نے تو گاڑی خود بیچی ہے. اگر میں نے گاڑی بیچی ہے تو میں نے کہیں سائن بھی کیا ہوگا، اس کو فورنسک کرا کے پروف کیوں نہیں کرتی ہے عدالت؟ سوری، یہ ریاست کا کام ہے، پولیس کا کام ہے اس کو چیک آؤٹ کرانا. کیوں نہیں ایف آئی آر کاٹتی ہے پرفیکٹ کوریئر نام کی کمپنی کے، جو کہ کسی ریٹائرڈ جج کی کمپنی ہے؟ اس کمپنی نے پیسے لے کے میری ماں کو زندہ کیا ہے، جن کا انتقال کینیڈا کے اندر ہوا تھا 2017 کے اندر، اور 2019 کے اندر اس کمپنی کا گوگل کا ریکارڈ بھی یہی بتا رہا ہے کہ 2019 میں انہوں نے لیٹر کو میرے ہی گھر پہ ریسیو کر لیا ہے. Are you all trying to get my point? What is happening here? ہو کیا رہا ہے پاکستان کے اندر؟ جس معاشرے کے اندر عدالتوں کا یہ حال ہوگا کہ میرے پاس ویڈیوز موجود ہیں، میرے پاس ایویڈنسز موجود ہیں، میں پورا 5 سالوں کے اندر چپا چپا وہاں کا چھان چکا ہوں، اور میں یہ دیکھ چکا ہوں، یہ کنکلوژن نکال چکا ہوں کہ سارا کا سارا دھندا جو گورکھ دھندا ہے وہ ہو تو ہماری عدالتوں کے اندر رہا ہے، جس کے اوپر کوئی بات نہیں کر سکتا. اقرار الحسن صاحب کے پاس سے بھی میرے پاس ایک میسج آیا، تو میں نے جب ان کو کچھ ڈیٹیلز وغیرہ ویڈیو میسج پاسٹ کے اندر بھیجے. میں 5 سالوں سے اسٹرگل کر رہا ہوں اس چیز کے لیے. 2019 سے میرا خیال ہے کہ میں نے پروگرامز کرنا اسٹارٹ کر دیے تھے. اس سے پہلے میں ویسے اپلیکیشنز کی شکل میں لگا رہا، ایس ایس پی کو بتانے کے اس میں کہ جی یہ ناجائز ہو رہا ہے، یہ ٹوٹلی انفیئر ہے. ایک شخص نے ہم سے پراپرٹی کی ڈیل کری، 8 منٹ ہو چکے ہیں، پراپرٹی کی ڈیل کی، اس نے ہم سے 1 سال کا ٹائم لیا. اس نے ہم سے کیا چیٹنگ کری، کس طریقے سے اس نے ہمیں دھوکے سے پھنسایا، وہ میں اس کے اندر نہیں جانا چاہتا. ڈیل ہوئی، اس کو میں ایکسیپٹ کر رہا ہوں. 1 سال کا ٹائم لیا، اس کو بھی ایکسیپٹ کر رہا ہوں. وہ پیمنٹ نہیں کر سکا، کوئی ایویڈنس اس کے پاس نہیں ہے. اس نے جعلی رسیدیں بنائی، اور جس کمپنی نے جعلی رسیدیں بنائی اسی کمپنی نے میری مری ہوئی ماں کو بھی پیسے لے کے زندہ کر دیا. تو کیس کس چیز کا ہے؟ دو لوگوں کے درمیان اگر کوئی ڈیل ہوتی ہے، کسی اسٹیمپ پیپر پہ ہوتی ہے، تو وہ آفیشیل ہو جاتی ہے. لیکن جب ان میں سے 2 فریقین میں سے ایک ڈیفالٹ کر جاتا ہے تو اس کا کسی بھی لحاظ سے جوڈیشری کی ایکسس میں ایک چیز آتی نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں اس کو ایکسس میں لایا کس طریقے سے جاتا ہے کہ ریٹائرڈ جج کی کمپنی ہے پرفیکٹ کوریئر، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے.
ان کے خلاف تو ویسے بھی کچھ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ فائز عیسیٰ کیس کے اندر وہ ورڈنگز بھی ہیں مجھ کو یاد ہیں کہ ججز کے یہ ریمارکس تھے کہ جی کوئی ایسا قانون بتا دیں کہ جس میں جج کو چارج کیا جا سکتا ہو. لینڈ باٹم لائن کے اندر لینڈ مافیا کے اگینسٹ یہاں پہ کچھ نہیں ہو سکتا. کار چوری ہو جائے تو کچھ نہیں ہو سکتا. آپ گھر سے نکل کر کورٹ کے اندر اگر جا رہے ہیں اور 2 سے 3 گھنٹے کے اندر واپسی کے درمیان آپ کے گھر پہ ڈکیتی پڑ جائے تو کوئی ایف آئی آر نہیں ہوتی، جس کے ویڈیو ریکارڈز میرے پاس موجود ہیں. 15 کے اوپر کال بھی گئی تھی پولیس کی موبائل بھی یہاں پر آئی تھی جس کی ویڈیو میرے پاس اس وقت موجود ہے. یہ ساری چیزیں میں دکھا بھی چکا ہوں بدقسمتی سے کہ لیکن ہمارا معاشرہ یا ہمارے معاشرے کے اندر جو حکمران بیٹھے ہوئے ہیں اور خاص طور پہ جس طریقے سے وہ یہاں پہ پوری کی پوری 24 کروڑ عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بھیڑوں کی طرح آپ ان لوگوں کو ہانک رہے ہیں. میرے جیسا شخص جس کی لائف بہترین لائف تھی، مجھے کہا جا رہا ہے رپورٹس کے اندر کہ جی میں نے تو گاڑی خود بیچی ہے. اگر میں نے کہیں بیچی ہے تو میں پاگل ہوں، آپ کے پاس ایف آئی آر کٹاؤں گا. میرے پاس یورپ کے اندر ہماری سچویشن ایک گاڑی کی ایک یہ ہوتی ہے کہ جس لائک اے کڈس ٹوائے، اس کو یوز کیا، اگر کہیں پہ بھی پرابلم ہو گئی تو روڈ پہ ہی چھوڑ کے میں نے دوسری گاڑی پرچیز کر کے میں کیا اور وہ انشورنس کمپنی کو بھیج دی کہ لے کے چلے جائیں اس کو. انہوں نے اس کو بلاک بنا کے پھینک دیا. یہاں پر میری ایک پرانی سی گاڑی 2007 کا ماڈل وہ بھی نہیں چھوڑا. مجھے وہ ورڈز یاد آتے ہیں پاکستان آنے سے پہلے. مجھے ایک دوست پنجاب سے، لاہور سے ان کا تعلق تھا، ان کے پاس ان سے ملاقات ہوئی میری، تو انہوں نے مجھے بتایا، کہنے لگے جی میں نے جب ان سے کہا کہ جی میں پاکستان جا رہا ہوں تو انہوں نے کہا کہ پائی مت جائیں، بلکہ یہ کہا پائی مت جا. میں نے ان سے پوچھا بھائی کیوں نہیں جاؤں؟ تو کہہ رہا پائی مت جا. میں نے بولا لیکن کیوں نہیں جاؤں؟ تو اس نے مجھے پھر کہا، کہہ رہا پائی ادھر پوک ہے. اس وقت اس بات کا مطلب شاید پتہ نہیں تھا، لیکن آج اس بات کا مطلب بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہے. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد. یہ میٹر میں چیف آف آرمی اسٹاف کو ریکمینڈ یا ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را اس تمام میٹر کو چیک کریں. میں خطرے کے اندر ہوں، مستقل بنیادوں کے اوپر ریاست کو انفارم کر رہا ہوں. وائلیشنز پہ وائلیشنز یہاں پر ہو رہی ہیں جو ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں. مطلب کون سا معاشرہ ہے، کون سی ہماری جوڈیشری ہے، یہ کیا ہو کیا رہا ہے؟ یہ کوئی سوال کسی ریاست کا کوئی ایک مہذب شہری آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ یہ کس طریقے سے یہاں پہ لوگوں کو ہانکا جا رہا ہے؟ اور اگر یہ سب کچھ ریاست کے پولیٹیشنز کی رسپانسبلٹی ہیں تو پھر ہماری آرمی کو میرا خیال ہے کہ اس کے اندر رول ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ لوگ شاید باتوں سے سمجھنے والے نہیں ہیں، ان کو ڈنڈوں کی ضرورت ہے. میں اگر کوئی لفظ غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے بے شک پھانسی پہ لٹکا دیں، لیکن آپ اپنے نظام کو صحیح کریں تاکہ کوئی باپ اپنے بچے سے ملنے کے لیے اس طریقے سے آج آپ کے سامنے بیٹھ کر سر پہ کفن باندھ کر نہ بیٹھا ہو اور نہ ہی آپ سے یہ تمام چیزیں شیئر کر رہا ہو. بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد. اللہ نگہبان. اللہ حافظ.